السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحاب اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک ونحر۔ محترم شامعین اکرام، جو آج کا میرا موضوع ہے قربانی کے احکام مشاہد، تو محترم شامعین اکرام، زیادہ تر علماء کے نزدیک قربانی سنت موقدہ ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر بعض عبادات کی طرح قربانی بھی صاحب استطاعت پر فرض ہیں۔ اس کے چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ پہلے دلیل: فصل لربک ونحر، سورہ کوثر آیت نمبر 2۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو محترم شامعین اکرام، تو آئیے ہم دوسری دلیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن قربانی کی، کیا دیکھا کہ کچھ لوگ نے اپنے قربانیاں نماز عید سے پہلے ذبح کر لی۔ محترم شامعین اکرام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر چکے ہیں، تو فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر لی ہے تو وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے۔ تو محترم شامعین اکرام، اور جس نے ذبح نہیں کیا حتیٰ کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو محترم شامعین اکرام، تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب زکوٰۃ ہو، خواہ صاحب نصاب زکوٰۃ نہ بھی ہو، لیکن اگر قربانی کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر قربانی فرض ہے۔ تو محترم شامعین اکرام، اگر قربانی فرض نہ ہوتی تو جو بعض لوگ نماز عید سے پہلے قربانی کر چکے تھے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ اس حدیث سے قربانی کی فرضیت واضح طور پر سمجھ آتی ہے۔ تو محترم شامعین اکرام، تو آئیے ہم تیسری دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو اور پھر قربانی نہ دے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ تو محترم شامعین اکرام، تو آئیے ہم قربانی کرنے والے کے لیے شرائط، تو اس میں پہلی شرائط قربانی کرنے والے کا صحیح عقیدہ، مسلمان و متبعی کتاب و سنت ہونا، اور شرک کفر و بدعت سے پاک ہونا ضروری ہے، اور جس کا عقیدہ خراب ہو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن حدیث اور ازمائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وقت ایک ایمان و عمل کا خاص خیال رکھے۔ محترم شامعین اکرام، تو آئیے ہم دوسری شرط پیش کرتے ہیں۔ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر اپنے جسم سے بال اور چمڑا وغیرہ کچھ نہ اتارے۔ چنانچہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور ہم تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو محترم شامعین کرام،
ایک روایت میں ہے جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور اپنے چمڑے میں سے کچھ نہ کاٹے۔ محترم شامعین کرام، یہ حدیث صحیح بخاری کی، صحیح مسلم۔ قربانی کا جانور کیسا ہو، تو آئیے ہم اس موضوع پر بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو، وہ قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہو جو کہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، نرمندہ ہے، کیوں نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ محترم شامعین کرام، اور بہیمۃ الانعام میں سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری ہیں۔ عرب کی یہاں بھی یہی معروف ہے، اور امام حسین، قتادہ وغیرہ نے بھی یہی کہا ہے۔ تو محترم شامعین کرام، جانور شریف محدود عمر کو پہنچتا ہو۔ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری میں نرمندہ کل 8 قسم کے جانور ہیں جن سے قربانی کرنا ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جانور داتا ہو۔ صرف بھیڑ کی جنس سے ذبح کی اجازت ہے، وہ بھی صرف مشکل کی صورت میں، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ذبح کرو مگر داتا، اللہ یہ کہ تم پر مشکل بن جائے۔ محترم شامعین کرام، تو آئیے ہم جانور 5 عیب سے پاک ہو، اس کے بھی اوپر ہم نے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 5 عیب میں سے کوئی عیب اگر موجود ہو تو وہ جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عیب جانور خریدتے وقت ہو یا بعد میں پیدا ہو جائے، حتیٰ کہ جانور کو گراتے وقت بھی اس میں کوئی عیب پایا گیا تو اسے ذبح کرنا جائز نہیں۔ وہ کل 5 عیب ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کان کاٹا، کان چاڑا، کان میں سوراخ والا، واضح گانا، واضح لنگڑا، واضح بیماری، لاغیر جس کے اندر مخروزن نہ رہا ہو، یعنی کہ کمزور نہ رہا ہو۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے جانور کے کان اور آنکھ کو خوب غور سے دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو محترم شامعین کرام، کہ ان میں کوئی نقص نہ ہو، اور یہ کہ کان انگلی جانب سے کترا ہو، کان پچھلی جانب سے کترا ہو، کان چاڑا اور کان میں سوراخ والا جانور قربانی نہ کرے۔ محترم شامعین کرام، جانور کا اپنی ملکیت میں ہونا، وہ جانور قربانی کرنے والے کی ملکیت ہو یا پھر شریعت یا مالک کی جانب سے اجازت ملی ہو۔ لہذا جو جانور ملکیت میں نہ ہو اس کی قربانی صحیح نہیں۔ مثلا غصب یا چوری جانور، اور اسی طرح باطل اور غلط دعوے سے لیا گیا ہو، کیوں نہ کہ اللہ کی معصیت و نافرمانی کے ساتھ اس کا تقرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو محترم شامعین کرام، وقت کے اندر قربانی کرنا،
قربانی کو شرعی محدود شرعی وقت کے اندر ذبح کیا جائے، اور یہ وقت 10 ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد سے شروع ہو کر ایام تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ ایام تشریق کا آخری دن ذی الحجہ کی 13 تاریخ بنتا ہے، تو اس طرح ذبح کرنے کے 4 دن ہیں۔ تو محترم شامعین کرام، تو قربانی کے شرائط: ہدی میں شرکت، ہدی کی صورت میں گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ محترم شامعین کرام، قربانی کرنے کے آداب: قربانی کا وقت ابتدا: قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جو آدمی نماز عید سے پہلے قربانی کرے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ محترم شامعین کرام، پہلے دن کی قربانی افضل ہے۔ قربانی 4 دنوں میں کی جا سکتی ہے، مگر پہلے دن کی قربانی افضل ہے، کیوں نہ کہ پہلا ذی الحجہ کے پہلے اشراء میں شامل ہے، اور ان میں جو عمل کیا جائے اس کی فضیلت باقی دنوں میں سے زیادہ ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری۔ رضا علیہ کا اصول: قربانی کا جانور ذبح کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی نیت کرنا ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی خاص اللہ تعالی کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ محترم شامعین کرام، تو آئیے چھری اچھی طرح تیز کرنا۔ ذبح کرنے کے چھری کو اچھی طرح تیز کیا جائے اور اسے قربانی کے جانور سے چھپا کر رکھا جائے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے سے قبل چھری تیز کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ چھری کو جانور سے چھپایا جائے، اور جب ذبح کرنا ہو تو جلدی ذبح کیا جائے۔ محترم شامعین کرام، جانور کو لٹانے کی کیفیت۔ محترم شامعین کرام، جانور ذبح کرتے وقت جانور کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے، پھر اپنا پاؤں اس کے گردن پر رکھا جائے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر دائیں ہاتھ سے چھری چلا دی جائے۔ حدیث میں اس پر کچھ واضح ہے، چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتقبرے سینگوں والے میڈھیوں کی قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اور ان کے پہلوں پر اپنا قدم مبارک رکھا۔ محترم شامعین کرام، امام الندوی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں، چھری ذبح کے سامنے تیز نہ کی جائے، اور نہ ہی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے، اور نہ کسی جانور کو گھسیٹ کر ذبح کرنے کی جگہ پر لے جایا جائے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا۔ محترم شامعین کرام، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے بھیڑوں کی قربانی کی تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں ان کے اوپر ان کی گردن کی جانب رکھے ہوئے ہیں. آپ بسم اللہ اللہ اکبر کر رہے ہیں. اس طرح آپ نے دونوں میڈھے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ذبح کرنے کے بعد جانور کی گردن مروڑ کر ان کا منکنا توڑا جائے اور نہ ہی چھری کی نوک کو گردن کے ہڈی میں مارا جائے. ایسا کرنے پر جانور حلال کرنے کا مقصد پورا نہیں. اونٹ کی ذبح کے بجائے نحر کرنا. جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ تو معروف ہے لیکن اونٹ کو ذبح کی بجائے نحر کرنا مسنون ہے جس کا طریقہ عام لوگوں کو معلوم نہیں اور وہ باقی جانور کی طرح اونٹ کو بھی ذبح ہی کرتے ہیں. نحر کسی طرح کرنا ہے. زائدہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ ایک آدمی کے پاس آئے جو اپنے اونٹ کو بیٹھا کر نہر کر رہا تھا. انہوں نے فرمایا اس کو اٹھاؤ اور کھڑا کر کے بایوں گھٹنا باندھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے نہر کرو. صحیح بخاری صحیح مسلم. ذبح یا نہر کرتے وقت دعا پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے بھیڑیں کی قربانی کی تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں ان کے اوپر ان کی گردن کی جانب رکھے ہوئے ہیں. آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اس طرح آپ نے دونوں میڈھے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں. صحیح بخاری. محترم شامعین کرام قربانی کی کھالوں کا مسئلہ. جو حکم اور معروف قربانی کے گوشت کا ہے وہی کھالوں کا ہے. لہذا کھال خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور سوال کرنے والے یا سوال سے بچنے والے کو بھی دے سکتا ہے. عید قربان پر کھالوں کے ذریعے ضرورت مند لوگوں کی موقع ہوتا ہے. لہذا آپ یہ کھالیں اپنے عزیز و اقارب کو بھی دے سکتے ہیں. دینی مدارس کو دے سکتے ہیں. دینی ادارے کو دے سکتے ہیں جو اسے حاجت مند لوگ پر خرچ کرتے ہوں. سورہ التوبہ آیت نمبر 60 میں صدقہ کے 8 مصارف ذکر ہیں. انہیں بھی کھالے دے سکتے ہیں. قربانی سے متعلق بعض دیگر مسائل اور ان کی واضح خصی جانور کی قربانی. محترم شامعین کرام جانور خصی ہونا قربانی کے جانور کے عیب میں شامل نہیں. لہذا اگر جانور خصی ہو تو اس کی قربانی درست ہے. چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے موٹے سینگے دار چتکبرے خصی کے لیے ہوئے مینڈھے
خریدتے ان میں سے ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرح سے ذبح فرماتے جو اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسرا محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح فرماتے ہیں۔ محترم شامعین کرام، بھینس کی قربانی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قربانی کے کتنے دن؟ زید بن مطعم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان فرمایا ہے، کل ایام التشریق ذبح، تشریق کے سارے دن ذبح کیے ہیں۔ ایام النحر یا یوم الضحیٰ 10 ذی الحجہ کے بعد 3 دن 11، 12، 13 ایام تشریق ہیں جن کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 203 میں، اور اللہ کو چند گننے ہوئے دنوں میں ایام کرو۔ ان ایام معدودات چند گنے ہوئے دن سے مراد ایام تشریق ہے۔ محترم شامعین کرام، گوشت کی تقسیم، اللہ تعالی نے فرمایا پس ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ، اور فرمایا تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت کرے والے اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ قربانی کا گوشت اگر سب صدقہ کر دے تو درست ہے، سارا رکھا لینا درست نہیں، صدقہ کرنا بہر حال ضروری ہے۔ اگر گوشت کے 3 حصے کر لیتا ہے تو بھی درست ہے، لیکن برابر حصے کرنا ضروری نہیں۔ کبھی حاجت مند زیادہ ہو سکتے ہیں تو تھوڑا رکھ لے، وَلِحَذَا الْقِيَاسِ، لیکن سارا ہی گھر میں نہ رکھ لے۔ جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھے وہ کیا کرے؟ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے صرف مادہ جانور دودھ دینے والا قربانی کے لیے ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن ناخن اور بال کاٹ لو، مونچھے تراش لو اور سرمگاہ کے بال مونڈ لو تو اللہ کے یہاں یہ تمہاری پوری قربانی ہے۔ محترم شامعین کرام، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ اگر یقین ذی الحجہ سے لے کر نماز عید تک بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ تراشے تو اسے پوری قربانی کا ثواب ملتا ہے سبحانہ و تعالی۔ تو محترم شامعین کرام، تو اگر کسی بھی طرح کی غلطی ہو تو ہمارے کمنٹ باکس میں انشاءاللہ کمنٹ کیجئے، اور ہمارے چینل لائیو آفیشیل ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے تاکہ انشاءاللہ ہماری یہ چینل آگے بڑھ سکے۔ تو آپ لوگ یہ سپورٹر ہیں،
اگر آپ لوگ ہمارے سپورٹ دیجیے گا، اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہماری محنت حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کی سپورٹنگ چاہیے۔ تو رکھتے ہیں اتنے ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ہم آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔